پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹرین سروسز میں کشمیر کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن نفیس ذکریہ نے کہا کہ کوئٹہ حملے میں ہماری فورسز کو جو سگنل موصول ہوئے ہیں ان کے لنک افغانستان سے ملتے ہیں۔ انڈیا پہلے بھی ہمسایہ ملک کی سرزمین کو ہمارے ملک کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں اپنی مداخلت کو وہ خود ہی تسلیم کر چکا ہے۔ کوئٹہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کو آپ کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے سیکورٹی آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ سیج وہاں چل رہا تھا اور کارروائی چل رہی تھی تو اس وقت جو ہے انہوں نے ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے سگنلز جو ہیں انٹرسیپٹ کیے تھے، جس سے واضح ہو گیا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ افغانستان سے یا وہاں سے ڈائریکشنز آ رہی تھی۔ میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی ہے اور اب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ افغانستان کی سوئل جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ ہم نے افغانستان کو یہ بات بار بار پہلے بھی کہی ہے کہ وہ اقدامات لیں تاکہ افغانستان کی سوئل جو ہے پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو سکے۔ کلبھوشن یادو کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ کلبھوشن یادو تک رسائی کے لیے انڈیا کی درخواست موصول ہوئی ہے، لیکن ہم نے ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اس سلسلے میں جو ثبوت ملے ہیں وہ مکمل ہیں۔ ایک سوال اٹھا تھا کہ کلبھوشن کے حوالے سے جو ہے وہ کس اسٹیج پر ہے، ڈاسیئرز جو ہے وہ ڈاسیئرز میں آپ کو بتا دوں کہ انویسٹیگیشنز اب تک چل رہی ہیں۔ یہ بات ہم نے بارہا کہی ہے۔ کلبھوشن کے انکشاف کی وجہ سے کئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور آپ کا اس کا جو ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جس میں ہمارے ملک میں یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس کی جو اس وقت کمی ہوئی ہے، اسٹیٹسٹکس جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت ضرب عصب کے تحت جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، جو کارروائی ہو رہی ہے، جو آپریشن کیری آؤٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی مؤثر اثرات جو ہے نمودار ہوئے ہیں۔ اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے اور جس وقت مناسب وقت ہوگا، جس وقت یہ جو ہے ہم اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ ڈاسیئر پیش کرنے کا وقت ہوگا، وہ اس وقت پیش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کشمیر سے اقوام عالم کی توجہ ہٹانے کے لیے LOC پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر منانے کا مقصد کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے رسائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی تحریک آزادی ہم نے اپنے لہو سے سینچی ہے۔ اقوام عالم کو اس طرف اب توجہ کرنی ہی پڑے گی۔ ہماری تحریک آزادی کی تحریک ہے جسے ہم آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ مگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی آئے گا کہ جب یہ ہماری قربانیاں رنگ لائیں گی، اور اس میں یاسین صاحب اور جو حریت لیڈرشپ ہے، گیلانی صاحب، سب کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ یاسین صاحب پہ تو اتنا ٹارچر ہوا ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، جو ان کو زہریلا انجیکشن ان کے بازو میں لگا دیا جس سے اب تک ان کا بازو پیرالائز ہو گیا ہے۔ آلریڈی ان کو ہارٹ کے وہ پیشنٹ ہیں، اور بھی ان کے ساتھ بہت ٹارچر کیا گیا ہے ان 3-4 مہینوں میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حریت رہنماؤں کو اذیت دی جا رہی ہے تاکہ اس تحریک کو کچلا جا سکے، لیکن نہ اسے ختم کیا جا سکا ہے اور نہ ہی کیا جا سکے گا۔ کیمرامین احمد خان کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، اسلام آباد۔